باتیں تو بہت ہو گئیں بیگم، لیکن اب آ جاؤ، تھوڑا سا موڈ بنایا جائے، اور یہ کام تم بہت اچھے سے کر سکتی ہو، مجھے یقین ہے۔ اس نے الٹا خجستہ کا خون ہی جلایا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے باتھ روم کی طرف لے جانے لگا تھا، اور یہ دیکھتے خجستہ کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ وہ اپنا زور لگا کر اسے روک رہی تھی، لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا سارا وزن اس وقت شجر خان کے اوپر تھا، اسے تو جیسے فرق ہی نہ پڑ رہا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند کرتے وہ اسے شاور کے نیچے لے کر آیا تھا، اور ایک ہاتھ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے شاور کے ساتھ باندھ کر شاور آن کر دیا تھا، اور خود دور کھڑا اسے بھیگتے دیکھ کر آنکھوں میں خمار لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک پل میں اسے اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ خجستہ نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔ جو کچھ وہ سوچ چکی تھی بس اب اس پر عمل کرنا باقی تھی، جس کے بعد شجر خان نے بے بس ہو کر رہ جانا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس چیخ کی دھمکی پر مسکرا دی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر شجر خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں ہر حد پار کر نکلوں۔ اب نکلو ابھی کے ابھی۔ وہ اتنی زور سے دوڑا تھا کہ اس نے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ خجستہ جلدی سے گاڑی سے اتری تھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ شجر خان اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اسے وہ روتی ہوئی چاہیے تھی، گڑ گڑاتی ہوئی، رحم کی بھیک مانگتی ہوئی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ آخر کیا چل رہا ہے اس چھٹانک بڑھتی لڑکی کے دماغ میں؟ جو کچھ وہ سوچ رہی ہے میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسی وقت ڈیرے پر موجود اپنے پالتو کتوں کے سامنے بیٹھا ان کو ان کی پسندیدہ خوراک دیتے ہوئے مسلسل خجستہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے حسن کے پیچھے پاگل ہوں؟ شجر خان تمہارے پیچھے پاگل ہے؟ پاگل لڑکی، یہ سب میرا منصوبہ ہے۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر کے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ یقیناً کوئی دیکھ لیتا تو اس کے اس روپ سے خوف زدہ ہو جاتا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھنے کے لیے نکالی تھی۔ آج اس نے رات کا کھانا مورے اور خانم کے ساتھ کھانا تھا، اور اس وقت مغرب کی اذانیں ہونے والی تھی، لیکن اس لیے وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ خوشی سے سرشار سا گاڑی باہر ہی پارک کرتے ابھی گھر کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ وہاں پر گاؤں کے لوگوں کا مجمع سا لگا ہوا تھا۔ زلیخا کی کسی سے بحث کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شدید طیش میں لگ رہی تھی۔ صبا خانم ایک طرف کھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ مورے ایک طرف منہ میں پلو جمائے کھڑی تھی۔ گاؤں کی دوسری خواتین اندر تھیں اور مرد حضرات باہر تھے۔ شجر حیرانی سے آگے بڑھا تھا۔ جب اپنے سامنے موجود ہستی کو دیکھا تو طیش سے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اسی وقت زلیخا اس کی طرف بڑھی تھی اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، کسی کے منہ سے ایک حرف تک ادا نہ ہوا تھا۔ دیکھو سائیں، یہ بدذات لڑکی کیا بول رہی ہے؟ کہتی ہے تم نے اس سے نکاح کیا ہے۔ کہہ دو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شجر کو دیکھتے اس کے آنسو متواتر بہنا شروع ہو گئے تھے، جنہیں دیکھتے خجستہ نے دکھ سے اس لڑکی کو دیکھا تھا اور نفرت سے شجر کو، جس نے نہ صرف اس کی بلکہ ایک لڑکی کی بھی زندگی خراب کر دی تھی۔ شاید وہ لڑکی اس وقت رو رہی تھی، اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے نئے سرے سے شجر خان سے نفرت ہوئی تھی۔ شجر نے روتی ہوئی زلیخا کو خود سے دور کیا تھا اور خجستہ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ شیر خان! وہ زور سے چلایا تھا۔ جب شیر خان بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ ابھی اور اسی وقت مولوی صاحب کو لے کر آؤ۔ ان سب لوگوں کی موجودگی میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ اس کی بات سنتے گویا سب اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ مورے اور خانم نے ایک ساتھ اسے پکارا تھا۔ شجر، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکی تم پر الزام لگا رہی ہے اور تم ہو کہ اس سے ہی نکاح کرنے چلے ہو۔ مورے نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ نہیں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ معاملے کو رفع دفع کرنے کی بجائے تم بات کو کیوں بڑھوا دے رہے ہو؟ خانم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ سب لوگوں کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ عورتوں کی عزت ہی کی ہے، لیکن آج بڑے مجمع میں ایک لڑکی محض مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے تو میں خاموش بیٹھا سنتا رہوں؟ نہیں، میرا تو چلو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب اگر یہ نکاح نہ ہوا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور اگر یہ مجھ میں اتنی دلچسپی رکھتی ہے تو جائز رشتہ بنانے میں کوئی بات نہیں۔ اس نے پوری بات کی تھی اور خجستہ کی طرف دیکھا، اس کا چہرے کا رنگ ہی اڑ چکا تھا، اس کا وار اس پر ہی بھاری پڑ چکا تھا۔ شجر نے اس سے نظر بچا کر اسے آنکھ دے ماری تھی اور مولوی صاحب کے آنے پر مورے کو اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے دوپٹہ لا کر اس کے سر پر دیا تھا۔ اسے اس نے دور اچھال دیا تھا۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ سب لوگ بیوقوف بن سکتے ہیں، میں نہیں۔ اور تم کہتے ہو تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، پھر اپنے ملازم سے ابھی اور اسی وقت میرا نکاح پڑھوا دو۔ میں بھی تو دیکھوں کتنی غیرت ہے تم میں، جو اپنی ہی منکوحہ کو کسی اور کے نکاح میں دیکھ سکتے ہو۔ اس نے شجر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ واقعی تلملا گیا تھا، لیکن اس نے سارا حساب بے باک کرنے کا سوچتے شیر خان کو اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے وہ فوراً سے ایک طرف غائب ہوا تھا۔ سائیں، آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کیوں کریں گے اس بدسات سے نکاح؟ اگر اس کو اتنی ہی جوانی چڑھی ہوئی ہے تو کسی بھی ملازم سے اس کا نکاح کروا دیں، لیکن آپ نہ کریں۔ یہ لڑکی تو شکل سے ہی شاطر لگتی ہے۔ آپ پر الزام لگا کر آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ اس کے مقصد میں اس کو کیوں کامیاب ہونے دے رہے ہیں؟ باہر نکال کریں اسے ابھی اور اسی وقت۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کر دیتی ہوں۔ زلیخا دیوانی بنی خجستہ کی طرف بڑھی اور اسی وقت شجر نے اسے بازو سے پکڑ کر ہوش دلایا تھا۔ ہوش کرو۔ کیا ہو گیا زلیخا تمہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں سردار ہوں اور فیصلہ کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس لڑکی کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ یہ یہی رہے گی، میرے نام پر بیٹھی رہے گی۔ اسے عیش و عشرت چاہیے، ملے گی، بس نہیں ملے گا تو میرا ساتھ۔ شجر نے اپنی مونچھوں کو تاؤ
دیتے زلیخا کے جلتے دل پر جیسے پھوار سی ڈال دی تھی۔ خانم اور مورے الگ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو آج ایک سردار بنا فیصلہ کر رہا تھا۔ خانم اس کی بات سے متفق ہو چکی تھی، ان کو اپنے غنی کا فیصلہ پسند آیا تھا، اس طرح اس لڑکی کی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور وہ شجر کا نکاح بھی اپنی برادری میں کروا دیتی۔ اب وہ مطمئن تھی، مجھے اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شجر خان نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے گویا اس فیصلے پر مہر لگا دی تھی اور اپنا وار خجستہ الٹا پڑنے پر تلملا اٹھی تھی۔ لیکن مجھے یہ سب منظور نہیں ہے، میں اسے نکاح نہیں کروں گی، وہ غصے سے تن کر بولی تھی۔ لڑکی تم خاموش رہو، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پہلے کہتی ہو ہمارے غنی نے یعنی شجر خان نے تم سے زبردستی نکاح کیا اور اب جب سچ سامنے آ چکا ہے تو تمہاری خواہش کو دیکھتے ہم خود نکاح کروا رہے ہیں۔ اب تم نخرے کر رہی ہو۔ زم پختون دے، ہم اپنی زبان سے نہیں مکرتے، اب تمہارا نکاح بھی اور اسی وقت ہوگا اور ہمارے پوتے سے ہی ہوگا۔ انہوں نے غصے سے کہتے ہی بات ختم کر دی تھی۔ شجر ایک طرف کھڑا وقفے سے مسکرا کر خجستہ کے غصے کو اور ہوا دے رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بے وقوفی پر بے وقوفی کرتی جا رہی تھی۔ میں یہ نکاح کروں گی، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، میں کل ہی اپنے کزن سے نکاح کر لوں گی اور یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آپ سب کا وقت لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے چیلنج کر گئی تھی، جو آج تک ہارا نہیں تھا وہ آج کیا ہارتا۔ اسی وقت خجستہ کا باپ اندر آیا تھا اور اسے بازو سے پکڑتے ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ باپ کی عزت کو یوں بے مول کر رہی ہو بے حیا، جو خانم بیگم کہہ رہی ہیں وہی ہوگا، اب تجھے کوئی بھی منہ نہیں لگائے گا۔ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے سر پر خاک ڈالتے تجھے شرم نہ آئی؟ وہ تو جب بولنا شروع ہوا تو رکا ہی نہ تھا، اس سے پہلے ایک اور تھپڑ جڑ دیتا جب اس کی نگاہ شجر خان پر پڑی تھی جس نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں باز رہنے کا کہا تھا۔ اسی وقت خجستہ کا باپ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ نکاح ہو چکا ہے پہلے ہی، کیوں اپنی عزت خراب کر رہی ہے؟ تیرا یار نہیں آئے گا، وہ تو بیٹھا غم منا رہا ہے اور اس کی ماں اس کی شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہے۔ شجر خان نے ایک گھر اور بہت سارا پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہے، سوچ لے، ایک بار اگر تو نے انکار کیا تو آج ہی خنسا کو بیچ ڈالوں گا۔ کیسا باپ تھا وہ، پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنی اولاد کو بیچ کھانے کو تیار تھا۔ واقعی حرام کھانے والے حلال اور حرام کا فرق بھول جاتے ہیں، جیسے اس کا باپ بیٹی اور باپ جیسے مقدر رشتے کو بس پیسوں پر تول رہا تھا جس کا فائدہ شجر جیسے لوگ اٹھا رہے تھے۔ ایک بار وہ پھر مجبور کر دی گئی تھی، یہ آج کے دن میں دوسری بار تھا جب وہ ایک ہی شخص کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ مورے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اسد خان شہر گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ کبھی ایسا ہونے نہ دیتے۔ تو زلیخا ایک نفرت بڑی نظر خجستہ پر ڈال کر کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی۔ شجر کی خالہ اور زلیخا کی ماں کسی شادی پر دوسرے گاؤں پر گئی ہوئی تھی۔ جب سارا حال خالی ہو گیا تو شجر بڑے حق سے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور آتے ہی کمرہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔ کمرے میں لا کر اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس نے اس کے بازو دیوار پر رکھتے اس کی راہ فرار ناممکن کر دی تھی اور ایک بار پھر سے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک لی اس نے خجستہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا یہ ڈرامہ کرو گی اور بچ جاؤ گی؟ وہ کہتے ہی قہقہہ لگا اٹھا تھا۔ یہ سب کر کے تو تم نے سب کچھ بہت آسان کر دیا اور خود سے سب پر واضح کر دیا کہ تم میرے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکی ہو۔ اسی وجہ سے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم نے مجھ پر الزام لگانا چاہا اور دیکھو میں اتنا شریف انسان ہوں کہ ایک لڑکی کی عزت خراب ہوتی مجھ سے دیکھی نہیں گئی اور میں نے اسی وقت اس سے نکاح کر لیا۔ وہ کہتے ایک بار پھر دل کھول کر ہنسا تھا۔ دیکھو اب میں کتنا شریف ہوں کہ اپنی بیوی کو ذرا تنگ نہیں کروں گا، ایسا سب کو لگے گا کہ ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہوگا ایسا کچھ نہیں۔ میں تمہاری زندگی کو جہنم نہ بنا دی تو کہنا۔ وہ دیوار پر زور سے مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس سے پہلے اس جوانی سے تھوڑا لطف اندوز ہونا تو بنتا ہے نا۔ اس نے اسے آنکھ ونک کرتے ہوئے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے جانے دو یہاں سے، وہ تلملا کر بولی تھی۔ دراصل شجر خان کی باتوں نے اس کا خون خشک کر دیا تھا۔ نہ میری جان، اب تو تم ہمیشہ کے لیے خود چل کر میری قید میں آ چکی ہو اور اب یہاں سے رہائی ناممکن ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ تم مجھے یہاں کب تک چھپا کر رکھ سکتے ہو؟ ایک دن تو یہاں سے بھاگ ہی جاؤں گی اور پھر کیا ہوگا؟ رکو میں بتاتی ہوں۔ اور پھر ہر بچے کی زبان پر ہوگا کہ ہمارے گاؤں کے سردار سے اس کی ایک معمولی سی کسان بیوی نہیں سنبھالے گی اور وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہنستے ہوئے اس نے شجر خان کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا، اس کی غیرت کو للکارا تھا جس کا نتیجہ اسے اپنی جان پر بھگتنا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند کرتے وہ اسے شاور کے نیچے لے کر آیا تھا اور ایک ہاتھ اپنی جیب سے رومال سے نکال کر اس نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے شاور کے ساتھ باندھ کر شاور آن کر دیا تھا اور خود دور کھڑا اسے بھیگتے دیکھ کر آنکھوں میں خمار لیے اسے ہی تک رہا تھا۔ سردی میں ٹھنڈا پانی جسم پر پڑتے ہی اس کے جسم میں کپکپی سی دوڑ گئی تھی اور وہ ستم گر دور کھڑا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ خجستہ کو اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے سانس لینے کے لیے بے ساختہ منہ کھولا تھا اور جب آنکھیں کھولی تو سامنے شجر خان اپنی لبوں پر زبان پھیرتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خجستہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے شرم، کھولو میرے ہاتھ ورنہ قتل کر دوں گی میں تمہارا۔ لو، اس میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے ادائیں پہلے ہی قتل کر چکی ہیں میرا۔ ہائے، لیکن میں تمہیں چھو نہیں سکتا، پتہ ہے کیوں؟ وہ اس کے قریب آ کر کان میں بولا تھا۔
کیونکہ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میں شجر خان تمہیں بیویوں والے حقوق دوں، لیکن جھوٹی موٹی شرارت تو کر ہی سکتا ہوں نا بیوی جو ٹھہری میری زبردستی کی۔ اپنا آخری جملہ کہتے اس نے ایک بار پھر سے دیکھا تھا اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھی تھی۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی خاموشی سے ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ خجستہ کو اس خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس کا دل کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ کھڑے رہتے اس کے ہاتھوں میں درد ہونے لگ گیا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی تھی۔ شجر ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر وہ گررایا تھا۔ اب اپنی سزا یہیں کھڑے ہو کر بھگتو۔ اگر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو سزا ڈبل ہوگی۔ اس نے باتھ روم سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے خجستہ نے اپنی عادت کے خلاف جا کر اسے ڈھیروں گالیوں سے نوازا تھا۔ کھڑے رہ کر اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ اسے لگا تھا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی، لیکن شاید وہ کوئی سخت جان تھی جو اب تک ٹکی ہوئی تھی۔ شجر آرام سے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کرتے، فون کو آن کرتے فیس بک سکرول کرنے لگا۔ جہاں پر بہت سی لڑکیاں نفرت عشقم کو لے کر اپنے تکے لگانے پر مصروف تھیں، ان کی باتیں اور اندازے دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان لڑکیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، گھر کے کام کاج کی بجائے فیس بک پر فضول کام کرتی رہتی ہیں، لیکن میں بھی تو دیکھوں اس لڑکے نے اپنی بیوی کو کیسے سیدھا کیا تھا، کیا پتا اس کا منصوبہ میرے بھی کام آ جائے۔ سوچتے بھی وہ دیکھتا کہ باتھ روم سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ ایف بی کے چکر میں تو وہ اپنی جنگلی بلی کو ہی بھول گیا تھا اور جلدی سے باتھ روم کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ اس نے